انزی بھائی کے استعفے پر خبردار جو کسی نے یہ کہا کہ چلو کسی کو تو غیرت آئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انضمام الحق ڈبل ایجنٹ بن کر اپنا الو سیدھا کرتے رہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ٹیم نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا پی سی بی کو۔ بابر اعظم اینڈ کمپنی نے ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جانے سے ہی صاف انکار کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے، اور آئی سی سی کا لوگو لگانے سے بھی صاف انکاری ہو گئے تھے۔ مطلب اوپر اور پرزے نکال لیے تھے، مگر کیوں؟ ظاہر ہے روکڑا چاہیے تھا ہمارے پلیئرز کو۔ اس صورتحال میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا ہمارا کرکٹ بورڈ، اور یہاں انٹری ماری انزی بھائی نے، فرمایا 48 گھنٹے میں یہ معاملہ طے کرا دوں گا، اور پھر 52 کروڑ 80 لاکھ روپوں کا سینٹرل کانٹریکٹ جھولی میں ڈال دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس میں 33 کروڑ 30 لاکھ آئی سی سی کے بھی شامل کر دی گئی۔ تب کہیں جا کے ٹیم انڈیا گئی، لیکن ٹیم تو انڈیا چلی گئی بورڈ کی بینڈ بجا کر، اور بظاہر یہ سب کروایا انزی نے، اوپر سے بورڈ اور پلیئرز دونوں کی نظر میں ہیرو بن گئے۔ وہ تو بھلا ہو میڈیا کا جو انضمام الحق کا اسکینڈل سامنے لے آئے۔ جی ہاں، پلیئرز ایجنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر ہونے کا، اور پھر استعفے دے کر ہی جان چھڑائی انضمام الحق نے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انضمام الحق کا بورڈ سے کانٹریکٹ قانونی تھا یا غیر قانونی؟ انضمام الحق نے کس طرح بورڈ سے ایسی خواہشیں بھی بنوائی کہ جن کی مثال ہی نہیں ملتی؟ اگر ذکا اشرف کا بابر اعظم چین لیک کرنا غلط تھا تو کیا کھلاڑیوں کا بورڈ کو بلیک میل کرنا ٹھیک ہے؟ انضمام الحق کے کس ساتھی نے ان کے خلاف گواہی دی؟ اور ذکا اشرف کا بلیک میل ہونے میں کیا سب سے زیادہ قصور خود ذکا اشرف کا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، اگر انضمام الحق واقعی سچے ہیں، اگر ان کا واقعی یوزو انٹرنیشنل سے کوئی تعلق نہیں، تو کیس کرے اس صحافی کے خلاف جس نے یہ خبر اڑائی۔ اور کمال ہے، کروڑوں روپے، لیکن اگر یہ کیس نہ کیا انضمام الحق نے تو اس سے تو یہی لگے گا نا کہ خبر میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ ویسے بھی اس کمپنی کے ایک اور ڈائریکٹر طلحہ رحمانی نے انضمام الحق کے اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اب یا تو رحمانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا انضمام الحق ایسے ہی تو استعفیٰ نہیں دے دیا چیف سلیکٹر صاحب نے۔ اور ذرا اب آ جائے انضمام الحق کے چیف سلیکٹر بننے کی کانٹریکٹ پر۔ 4 سال کا کانٹریکٹ تھا، جبکہ 4 سال کے کانٹریکٹ کی اجازت ہی نہیں پی سی بی کو، مگر اسپیشل فیور دیا گیا انضمام الحق کو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں جناب، بلکہ 25 لاکھ لگوائی اپنی انزی بھائی نے، اور ایک ایسی شرط بھی منوائی جسے سن کر آپ قانون کو ہاتھ لگائیں گے۔ انضمام الحق نے کانٹریکٹ میں شرط رکھوائی کہ اگر بورڈ انہیں فارغ کرتا ہے تو 6 ماہ پہلے نوٹس دے دے، یا پھر 6 ماہ کی تنخواہیں دے، اور 6 ماہ کی تنخواہ بنتی ہے 1.5 کروڑ روپے، یعنی 5 انگلی گھی اور سر کڑائی میں تھا انضمام الحق کا۔ خیر، جب بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان 1.5 لاکھ آ گیا تو انضمام الحق نے اسے توڑنے کی پیشکش کی، اور اس پر ذکا اشرف بولے کہ جب پی سی بی ڈائریکٹر یہ مسئلہ حل نہ کر سکے تو آپ کیسے؟ مگر انضمام الحق بضد رہے، اور پھر بابر اعظم کو گھر لے گئے ذکا اشرف کے، اور سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہو گیا معاملہ ہے، بھلے ہی بورڈ کو بلیک میل کر کے۔ ویسے ہی کھلاڑیوں کا بورڈ کو بلیک میل کرنا انتہائی غلط تھا، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے نہ جانے کی دھمکی دی تھی، جو کہ بالکل غلط تھی، مگر اس میں سب سے زیادہ قصور ذکا اشرف کا ہے۔ آخر وہ کیسے چیئرمین ہے کہ انہیں پلیئرز بلیک میل کر لیتے ہیں؟ اتنا کمزور چیئرمین کبھی بھی تگڑے فیصلے نہیں لے سکتے۔